السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج لیسن 2 عربک گرامر شارٹس میں ہم سیکنڈ چیپٹر کریں گے، ایکسینٹس اینڈ ڈکلینشنس، دیٹ از حرکات اور اعراب۔ ایکسینٹس کو حرکات کہتے ہیں اور ڈکلینشن اعراب کو کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے عربک ایکسینٹ۔ ایکسینٹس کو عربی زبان میں ہم حرکات کہتے ہیں۔ حرکات حرکت کا پلورل ہے، جمع ہے۔ ایک حرکت ہوگی، ایک ایکسینٹ ہوگا تو اسے حرکت کہیں گے، اور بہت سارے ہوں گے تو اسے حرکات کہیں گے۔ ٹھیک ہے، حرکات پلورل ہے۔ اب حرکت، واٹ از دا میننگ آف حرکت؟ حرکت کا ایکچولی میں میننگ ہوتا ہے موومنٹ۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کو حرکت دینا، کسی چیز کو متحرک کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی عربی زبان میں جب ہم کسی لیٹر پر، کسی حرف پر کوئی ایکسنٹ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ موومنٹ کرتا ہے، یعنی آپ اس کی آواز کو تبدیل کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حرکات کتنی ہیں عربی زبان میں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حرکت، پیش کی حرکت۔ ٹھیک ہے، پیش ایک حرکت ہے، دوسری زبر ایک حرکت ہے، اور تیسری زیر ایک حرکت ہے۔ اب عربی زبان میں ہم اسے پیش، زبر، زیر اس طرح نہیں کہتے، ہم اسے عربی ٹرمینالوجیز میں کہیں گے۔ پیش کو ہم کہیں گے ضمہ، زبر کو ہم کہیں گے فتحہ، اور زیر کو ہم کہیں گے کسرہ۔ ٹھیک ہے، تو ضمہ، فتحہ، کسرہ، یہ تین حرکات ہو گئی جو کہ سنگل ہیں۔ اب انہی حرکات کو ڈبل کر دیں تو یہ کہلائیں گی ضمتین۔ یہ دو پیش کو ہم کہیں گے ضمتین، دو زبر کو ہم کہیں گے فتحتین، اور دو زیر کو ہم کہیں گے کسرتین۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو زیر ہے، یہ دو زبر ہے، یہ دو پیش ہے، یہ سنگل پیش زبر زیر۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ جو پیش ہے نا، اس کو لکھنے کے بہت الگ الگ طریقے ہیں۔ پہلے ہم یوں اس طرح سے لکھا کرتے تھے، پیش کے اوپر ایک الٹا پیش بنا دیتے تھے۔ جو اب نیو اسکرپٹس ہوتی ہیں، نیو فونٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر پیش جو ہوتا ہے اس طریقے سے، ڈبل جو پیش ہوتا ہے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ اب یہ حرکات ہم نے کیوں پڑھنی ضروری ہے، اور ڈکلینشن انشاءاللہ ہم اس کا دونوں کا ڈفرنس بھی دیکھیں گے۔ پہلے تو حرکات جو ہیں یہ موومنٹ دیتی ہیں، یعنی کسی بھی لفظ کو متحرک کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر الف کے اوپر فتحہ لگ جائے، ضمہ لگ جائے، تو او کی آواز آ جائے گی۔ اب اسی کو آپ ساؤنڈ کو آ کر دیں، ای کر دیں، اس کی حرکات تبدیل کر کے ان کر دیں، ان کر دیں، ان کر دیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ حرکات ایک ایکسنٹ دیتی ہیں، ایک موومنٹ دیتی ہیں، سوری موومنٹ دیتی ہیں، حرکت دیتی ہیں کسی بھی لیٹر کو۔ اب یہ جو تین تین حرکات ہیں، ان کو ہم سمپل حرکت کہہ سکتے ہیں، ایک ایک حرکت، اور ان تینوں کو ہم تنوین کہتے ہیں، یعنی چاہے وہ ڈبل ضمہ ہو، ضمتین ہو، ڈبل فتحہ ہو، فتحتین ہو، یا ڈبل کسرہ ہو، یعنی دو زیر ہو، کسرتین ہو۔ تو ضمتین، فتحتین، کسرتین کو آپ کلیکٹیولی تنوین بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ان کو حرکات ساروں کو کہیں گے، لیکن صرف ڈبل ڈبل جہاں حرکت ہوگی ان کو تنوین بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو حرکت ہے ضمہ کی، یعنی یا پھر ضمتین کی، یعنی پیش یا دو پیش کی جو حرکت ہے، ان کو ہم ڈیفالٹ کہتے ہیں، یعنی اوریجنل کہتے ہیں۔ یعنی کیوں ہم اس کو اوریجنل اور ڈیفالٹ کہہ رہے ہیں؟ جب بھی ہم کوئی ورڈ بناتے ہیں عربی زبان کا، یا جب کوئی عربی زبان کا ورڈ بورن ہوتا ہے، تو وہ اس حرکت کے ساتھ بورن ہوتا ہے، یعنی اس کی جو اصل ہے وہ پیش ہوگی یا دو پیش ہوگی۔ کبھی بھی کسی بھی ورڈ کو آپ ڈائریکٹلی فتحہ یعنی زبر، کسرہ یعنی زیر، فتحتین یعنی دو زبر، کسرتین یعنی دو زیر میں شو نہیں کریں گے۔ جب بھی آپ کو کوئی ورڈ بولنا ہوگا عربی زبان میں، تو آپ اس کی جو شروعات ہوگی اس کو پیش کے ساتھ کہیں گے۔ یعنی عربی زبان میں کوئی بھی ورڈ جو اس کی اوریجنالٹی ہے، جو اس کا ڈیفالٹ سٹیٹس ہے، جو اس کی ڈیفالٹ سٹیٹ ہے، وہ پیش ہے یا دو پیش ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی ورڈ کے اوپر فتحہ، فتحتین، کسرہ، کسرتین دکھائی دے رہا ہے، یعنی زبر یا زیر دکھائی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی نہ کوئی عربی گرامر کے چینجز ہوئے ہیں، عربی قواعد کی وجہ سے وہ چینج ہوا ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہا۔
تو اصلی حالت میں اگر ہم کہنا ہے، تو اگر ہم نے کتاب کہنا ہے تو ہم کہیں گے کتابن، ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کتابن یا کتابن۔ اگر آپ کتابن یا کتابن کہتے ہیں تو پھر آپ کو ریزن دینا پڑے گا کہ آپ نے کیوں کتاب بن اور بن کہا ہے۔ اگر آپ کتابن کہتے ہیں تو دیٹ از اوریجنل، وہ اس کا ڈیفالٹ اسٹیٹ ہے، وہ ایسے ہی بورن ہوا ہے، تو آپ کو پھر اس کا ریزن نہیں دینا ہوگا، یعنی اس کے اندر کسی بھی ایک قسم کا بھی گرامر چینج نہیں ہوا ہے۔ تو کتابن، اگر قلم کہنا ہے پین، تو ہم کہیں گے قلمن، قلمن قلمن نہیں کہیں گے قلمن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتابن، سیارتن، اور بہت ساری چیزیں ہم اگر ہم کہنا چاہیں عربی میں تو ہم کہیں گے ڈیفالٹ میں، یعنی اس کے اوریجنل میں کہیں گے کہ یہ کیا ہے، کتابن، دمہ کے ساتھ یا دمت تعین کے ساتھ کہیں گے، کتابو یا کتابن کہیں گے، آپ کبھی بھی کتابن یا کتابن نہیں کہیں گے۔ تو یہ ہو گئے حرکات جو کہ لفظوں کو، حروف کو موومنٹ دیتے ہیں، حرکت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو متحرک کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ڈکلینشن کی طرف۔ ڈکلینشنس، جس کو عربی زبان میں عربی جو انگلش میں ہم اسے کیسز بھی کہتے ہیں، ڈکلینشنس بھی کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اسے اعراب کہا جاتا ہے۔ اب اعراب کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو ڈیفینیشن ہم پہلے اس بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم یہاں پر ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں انشاءاللہ، تو پھر وہ ڈیفینیشن خود بخود آ جائے گی ہمیں۔ اب دیکھیں، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھتے وقت ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد، محمد رسول اللہ۔ تو محمد جب پڑھتے ہیں تو محمد کے اوپر ضمتین آتا ہے، یعنی دو پیش آتے ہیں، دال کے اوپر لاسٹ میں ضمتین آتا ہے، رائٹ۔ پھر ہم آ جاتے ہیں شہادہ کی طرف۔ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، محمدن، دال کے اوپر دو زبر آ جاتے ہیں، یعنی کہ فتحتین آ جاتا ہے۔ جب ہم سیلیٹیشن، یعنی کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو محمد دن میں دال کے نیچے کسرہ آ جاتا ہے، دو زیر آ جاتا ہے۔ تو جب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، جب ہم شہادہ دے رہے ہیں، جب ہم سیلیٹیشن یعنی درود پڑھ رہے ہیں، تو تینوں جگہ پر محمد آ رہا ہے، لیکن کہیں پر محمد دن آ رہا ہے، کہیں محمدن آ رہا ہے، کہیں محمد دن آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے، اس کے آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حرکات، یعنی اس کے جو ایکسنٹس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، لیکن کیا اس کا میننگ بھی چینج ہو رہا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم نام لیتے ہیں کلمہ میں یا درود میں یا شہادہ میں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میننگ چینج ہو جاتا ہے؟ نہیں، میننگ چینج نہیں ہوتا ہے نا۔ تو چاہے آپ کلمہ کہیں، شہادہ کہیں یا درود پڑھیں، تینوں میں کیا ہو رہا ہے؟ جب بھی ہم محمد کہہ رہے ہیں تو محمد نام کا میننگ چینج نہیں ہو رہا، بس اس کا جو ظاہری شیپ ہے، جو اس کی شکل ہے، وہ چینج ہو رہی ہے۔ بس اسی کو عربی زبان میں ڈکلینشن یعنی اعراب کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر اب ہم اس کی ڈیفینیشن بنانا چاہیں، اس کی تعریف، یعنی کہ جب اس کی اصطلاح بنانا چاہے، ڈکلینشن کی جو تعریف لکھنا چاہیں، تو ہم کس طرح کہیں گے کہ چینج ان شیپ وداؤٹ چینجنگ ان اٹس میننگ، میننگ چینج نہیں ہو رہا لیکن اس کا شیپ چینج ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں، محمد، 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 تینوں جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا میننگ سیم ہوگا، لیکن محمد دن، دن، یہ جو ہے یہ ڈکلینشن کہلاتا ہے، اعراب کہلاتا ہے۔ اس شکل تو چینج ہو رہی ہے، یعنی معنی کی تبدیلی کے بغیر شکل کی تبدیلی، شکل تو چینج ہو رہی ہے، شیپ تو چینج ہو رہا ہے، لیکن اس کا معنی، یعنی کہ اس کا جو میننگ ہے وہ چینج نہیں ہو رہا۔ تو یہی اس کی ڈیفینیشن ہے، یہی اس کو اعراب کہا جاتا ہے۔ چینج ان شیپ وداؤٹ چینجنگ ان اٹس میننگ is called declension یا cases یا اعراب، یعنی معنی کی تبدیلی کے بغیر شکل کی تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے ہم ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں، اللہ، اللہ، اللہ ہی۔ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، کہیں پر پیش کے ساتھ ہے، کہیں پر زبر کے ساتھ ہے، کہیں پر زیر کے ساتھ، غمہ، فتحہ، کسرہ۔ تو یہاں پر ایکسنٹ چینج ہو رہے ہیں، حرکات چینج ہو رہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معنی، جو نام کے معنی ہیں، وہ چینج نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسی کو کہیں گے ڈکلینشن۔ اب جس طرح سے ابھی ہم نے حرکات میں دیکھا کہ ڈکلینشن جو ہے، حرکات جو ہے اس میں پیش اور دو پیش والی جو حرکت ہے وہ کیا ہے؟
ڈیفالٹ ہے، اوریجنل ہے. یہاں پر بھی جب ہم اللہ کہہ رہے ہیں اور محمدن کہہ رہے ہیں، تو یہ والی جو ڈکلینشن ہے وہ کیا ہے؟ یہ والی جو حرکت ہے، یہ والا جو شیپ ہے، یہ ہمارا اوریجنل ہے، یعنی کہ ڈیفالٹ ہے. یعنی کہ جب یہ بون ہوتا ہے تو یہ اسی ڈکلینشن، اسی کیس اور اسی اعراب کے ساتھ بورن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی اوریجنالٹی ہے. اب یاد رکھیں کہ ہم حرکات اور جو اعراب ہیں بالکل مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ کچھ سکولز میں، جنرلی اردو سکولز میں جب عربک پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے اندر کوشچن آتا ہے بچوں کو کہ اعراب لگائیں، اور وہ اعراب کی جگہ پر فتحہ دمہ کسرہ یعنی زبر زیر پیش لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کوشچن لکھا ہوتا ہے اعراب لگائیں. تو اعراب اور حرکات میں بہت بڑا ڈفرنس ہے. انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ لیسن میں، نیکسٹ جو ہمارا لیسن ہوگا اس سے ہم دیکھیں گے کہ اعراب اصل کیا چیز ہے. وہ بالکل حرکات سے مختلف ہے. یعنی جو ایکسنٹ ہم نے پڑھے، جو حرکات ہے، وہ صرف اور صرف اس کام آتی ہے کہ وہ لیٹرز کو، یعنی حروف کو حرکت دیتی ہے، اس کو موومنٹ دیتی ہے، اس کو آ او ای ان 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 کا کی ساؤنڈ دیتی ہے. اس سے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس میں. جو ہم اعراب پڑھیں گے، یعنی جو ہم ڈکلینشنز پڑھنے والے ہیں، سارا عربی جو گرامر کا اسم ہے، وہ سارا کا سارا اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے، حرکات پر ڈپینڈ نہیں کرتا، اعراب پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو انشاءاللہ ان دونوں کا ڈفرنس یاد رکھیں. حرکات صرف ایکسنٹ ہوتے ہیں جو صرف موومنٹ دیتے ہیں اور آوازوں کو تبدیل کرنے میں مدد کرتے ہیں. اس کی جو ساؤنڈز ہوتی ہیں وہ ڈفرنٹ سنائی دیتی ہیں حرکات کے ذریعے سے. اعراب جو ہوتے ہیں، ڈکلینشنز جو ہوتے ہیں، وہ اچھی خاصی ایک ڈیفینیشن رکھتے ہیں کہ چینج ان شیپ وداؤٹ چینج ان اٹس میننگ، یعنی کہ شکل کی تبدیلی، معنی کی تبدیلی کے بغیر جو ہوتی ہے وہ اعراب کہلاتی ہے. اور اس کی کیا امپورٹنس ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.